مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں مورخ و علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی التاریخ میں مورخ و علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون میں اور مفسر و مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 60 ہجری پہلی ذی الحجہ کو کوفہ داخل ہوئے اور مسلم بن اوسجہ یا مختار کے گھر ٹھہرے۔ فتسامع اہل الکوفۃ بقدومہ فجاؤوا الیہ فبایعوہ۔ ترجمہ: اہل کوفہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ آمد کا سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آنے لگے، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ وَحَلَفُوا لَهُ لِيَنْصُرَنَّهُ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ ترجمہ: اور وہ حلف دینے لگے، قسمیں اٹھانے لگے کہ ہم اپنی جانوں اور اموال سے آپ کی ضرور مدد و نصرت کریں گے، یعنی ہم اپنی جان اور اپنا مال و متاع آپ کا ساتھ دیتے ہوئے قربان کر دیں گے۔ فاجتمع علی بیعتہ من اہلہا 12,000 ثم تکاثروا حتی بلغوا 18,000۔ ترجمہ: پہلے 12,000 اہل کوفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر جمع ہوئے، پھر بیعت کرنے والے اور قسمیں اٹھانے والے کوفیوں کی یہ تعداد 18,000 تک جا پہنچی۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط ارسال کیا، جس کا مختصر عنوان یہ ہے: 18,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، اب کوفیوں کو یزیدیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرا خط دیکھتے ہی آپ کوفہ کی طرف سفر شروع کیجیے۔ والسلام۔ رفتہ رفتہ کوفیوں کی بیعت کی خبر کوفہ کے امیر حضرت نعمان بن بشیر تک پہنچی۔ انہوں نے اہل کوفہ سے خطاب کیا اور ان کو اختلاف و فتنہ سے منع کیا، نیز کہا: انی لا اقاتل من لا یقاتلنی۔ ترجمہ: جو مجھ سے جنگ نہیں کرتا میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن مسلم الحضرمی تھا، کہنے لگا: اے امیر، آپ نے کمزوروں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے۔
حضرت نعمان بن بشیر نے جواب دیا، لِأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ الْأَعِزِّينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ ترجمہ: مجھے پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کمزور لوگوں سے ہوں، نہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں طاقتور اور عزت والوں میں کہلاؤں۔ پھر عبداللہ بن مسلم الحضرمی نے یزید کو لکھا کہ کوفہ کی حکومت نعمان بن بشیر کی جگہ کسی طاقتور شخص کے حوالے کرو، جو تمہارا ہر حکم طاقت سے نافذ کرے۔ نعمان بن بشیر کمزور آدمی ہے۔ اس کے بعد یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی حکومت سے معزول کر کے بصرہ کی حکومت کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کر دی اور ابن زیاد کو لکھا، اذا قدمت الکوفۃ فاطلب مسلم بن عقیل فإن قدرت علیہ فاقتلہ او انفہ۔ ترجمہ: جب تم کوفہ پہنچو تو مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، جب تم اس پر قدرت حاصل کر لو تو اسے قتل کر دو یا اسے شہر کوفہ سے نکال دو۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ۔ مفسر و مورخ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں، مورخ و علامہ ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی التاریخ میں، مورخ و علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن خلدون میں، اور مفسر و مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں۔ فصار ابن زیاد من البصرۃ الی الکوفۃ فلما دخلها متلثما بعمامۃ سوداء۔ ترجمہ: ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کی طرف چلا، سو جب وہ کوفہ داخل ہوا اس کے سر پر کالے رنگ کا عمامہ تھا، کالی پگڑی تھی۔ ابن زیاد پگڑی کے لٹکے ہوئے کپڑے سے اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا۔ ابن زیاد نے قصر پہنچ کر اپنے آزاد کردہ غلام، جس کا نام معقل تھا، 3000 درہم دے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جاسوسی و مخبری کے لیے روانہ کیا اور اہل کوفہ کے اجتماع سے خطاب کیا۔ کہنے لگا، میں یزید کے امر کو نافذ کرنے والا ہوں، جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس کی گردن کے لیے میری تلوار اور کمر کے لیے میرا درہ موجود ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر رحم کرے۔
جاسوس و مخبر معقل نے ابن زیاد کو جلیل القدر تابعی ہانی بن عروہ کے گھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کی خبر دی اور احوال سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ کو طلب کیا۔ جب حضرت ہانی بن عروہ ابن زیاد کے پاس آئے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا دشمن ابن زیاد کہنے لگا، یا ہانی این مسلم بن عقیل۔ ترجمہ: اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ حضرت ہانی نے جواب دیا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر تمیمی قبیلہ کا غلام ابن زیاد کا جاسوس و مخبر کھڑا ہوا۔ اس نے ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور 3000 درہم دیے۔ حضرت ہانی بن عروہ جاسوس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ اس نے ہی ابن زیاد کو خبر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا دشمن ابن زیاد کہنے لگا، اتعرف ھذا؟ ترجمہ: کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ حضرت ہانی بن عروہ نے جواب دیا، نعم، ہاں۔ اس کے بعد ابن زیاد کہنے لگا، فأتینی بہ، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ جلیل القدر تابعی حضرت ہانی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی وفاداری و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابن زیاد کو جواب دیا، واللہ لو کان تحت قدمی ما رفعتها عنہ۔ ترجمہ: اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ میرے قدم کے نیچے بھی ہوتے تب بھی میں اپنا قدم ان کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، ہانی کو میرے قریب لاؤ۔ حضرت ہانی کو اس کے قریب لایا گیا۔ فَضَرَبَهُ بِحَرْبَةٍ عَلَى وَجْهِهِ۔ ترجمہ: سو ابن زیاد نے حربہ یعنی چھڑی کے ساتھ پوری قوت و طاقت سے حضرت ہانی کے چہرے پر ضرب لگائی۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت ہانی کی ناک، پیشانی اور رخساروں پر ضربیں لگاتا رہا۔ حضرت ہانی کی ناک ٹوٹ گئی، رخساروں اور پیشانی کے گوشت کے ٹکڑے ان کی داڑھی میں گرنے لگے۔ حضرت ہانی نے قصر کے سپاہی سے تلوار کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ہاتھ روک دیا گیا۔ ابن زیاد کہنے لگا، قد احل اللہ لی دمک۔ ترجمہ: اللہ نے تیرا خون میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ اس کے بعد
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے دشمن ابن زیاد نے حضرت ہانی کو قصر کی ایک جانب قید کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر تابعی ہانی بن عروہ کی قصر ابن زیاد میں قید کی خبر سنتے ہی کوفیوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ قصر ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد نے قبائل کے امراء اور شرفاء سے کہا کہ قصر کی چھت اور کھڑکیوں سے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ مسلم بن عقیل سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ مسلم بن عقیل سے علیحدگی اختیار کرنے والے کے لیے امان ہے۔ نیز عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی طرف آ کر کہنے لگیں، گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اہل کوفہ اپنے شرفاء اور قبائل کے امراء کی باتیں سن کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ کم ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 500 افراد باقی رہ گئے، پھر کم ہو کر 300 کی تعداد باقی رہ گئی، پھر کم ہو کر 30 باقی رہ گئے، پھر نماز مغرب کے بعد کم ہو کر 10 رہ گئے۔ ثم انصرفوا عنہ فبقی وحدہ۔ ترجمہ: پھر وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ پھیر گئے، سو ایک باقی رہا۔ پھر ایک نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا کوفہ کی گلیوں میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ لا یدری این یذہب۔ ترجمہ: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں جائیں۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ فخرجت منہ امرأۃ یقال لہا توأ۔ ترجمہ: پس گھر سے ایک عورت نکلی جس کو توأ کہا جاتا ہے۔ سو عظیم و بہادر عورت توأ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ وَأَرَدَتْ عَلَيْهِ الْعَشَاءَ فَلَمْ يَتَعَشَّ۔ ترجمہ: توأ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کا کھانا پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا نہیں کھایا۔ صبح ہوتے ہی توأ کے بیٹے نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے ذریعے ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے گھر میں موجودگی کی خبر پہنچا دی۔ خبر سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا پیاسا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا دشمن ابن زیاد کہنے لگا، قم فأتینی بِالساعۃ۔ ترجمہ: اٹھو، ابھی اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ پھر ابن زیاد نے عمر بن حریث المخزومی کو 70 یا 80 گھوڑ سوار جنگی سپاہی دے کر محمد بن اشعث اور اس کے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ روانہ کیا۔ لشکر نے طوعہ کے گھر کو گھیرنے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فقام الیہم بالسیف فاخرجہم من الدار 3 مرات۔ ترجمہ: پس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ساتھ لشکر سے لڑنا شروع کیا، سو لشکر کو 3 مرتبہ طوعہ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب یہ لشکر اس کے گھر داخل ہونے میں عاجز رہا تو یہ لشکر طوعہ کے گھر میں سنگ باری کرنے لگا، پتھر برسانے لگا، آگ لگائی ہوئی لکڑیاں طوعہ کے گھر میں پھینکنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل کر شمشیر زنی کرنے لگے، تلوار سے لڑنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی پتھر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آخر کار یہ لشکر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے قصر ابن زیاد میں لے آیا۔ فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ ترجمہ: جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سپاہی کہنے لگا، کیا تم امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لا، نہیں۔ ان کان یرید قتلی فلا حاجۃ لی بالسلام علیہ۔ ترجمہ: جو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے مجھے کوئی حاجت و ضرورت نہیں کہ اس پر سلام بھیجوں۔ اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا دشمن ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ نیز خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرنے لگا۔ وَمُسْلِمٌ سَاکِتٌ لَا يُكَلِّمُهُ۔ ترجمہ: حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ
خاموش رہے اور ابن زیاد کے اہانت و شتم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ بکیر بن حمران ملعون و ظالم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور بدن طاہر سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد اس ظالم و ملعون نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اور جسم طاہر قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے جلیل القدر تابعی حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ثم بعث برؤوسہما الی یزید بن معاویہ۔ ترجمہ: پھر ظالم، قاتل و ملعون ابن زیاد کی طرف سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور جلیل القدر تابعی حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کے سروں کو ظالم، قاتل و ملعون یزید کی طرف بھیج دیا گیا۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن خلدون، البدایہ والنہایہ۔